باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنایا جائے للنساء عورتوں کے لیے یومن ایک خاص دن علیحدۃ علیحدہ. یہ جو علیحدہ ہمارا وہی علیحدہ اردو والا ہی ہے. فی العلم علم کے معاملے میں کیا عورتوں کو ایک خاص الگ دن تعلیم دینے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دلیل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں غلبنا غالب آ گئے ہیں ہم پر علیک آپ کے مقابلے میں الرجال مرد، یعنی مردوں نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے، ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، لہذا آپ کے پاس آنے میں، یعنی غلبنا غالب آ گئے ہم پر علیک آپ تک پہنچنے میں الرجال مرد، یعنی جب ہم جاتے ہیں مرد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم مردوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ فجعل لنا یوما بنا دیجئے ہمارے لیے ایک دن، یعنی خاص من نفس کا اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنے نفس سے یعنی اپنے فیصلے سے جو آپ چاہیں کر دیں. فوعدہن یومن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، کن سے؟ عورتوں سے. یومن ایک خاص دن کا. لقیہن ملاقات کی ان سے فیہ اس میں، یعنی صرف عورتوں کی وہ مجلس تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فوعظہن ان کو واعظ کیا، وامرہن اور ان کو حکم دیا یعنی احکامات بتائے. فکان فیما قال لہن، تو جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا تھا اس میں سے تھا ما من کننا، جو بھی تم میں سے یا نہیں تم میں سے، امرأتن کوئی عورت، تقدم آگے بھیجے گی ثلاثتن تین من ولدہا اپنے بچوں میں سے، الا مگر، یعنی اگر کوئی عورت اپنے تین بچے اپنے سے آگے بھیج چکی، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی عورت کے تین بچے فوت ہو گئے، الا کان لہا حجابن، مگر یہ کہ ہوں گے وہ بچے اس کے لیے آڑ حجاب من النار، آگ سے، یعنی وہ بچے قیامت کے دن اس کو آگ میں جانے سے بچائیں گے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے لیے اس کے بچے کا مرنا انتہا درجے کا صدمہ ہے، یعنی اولاد کا غم. لیکن اگر کوئی عورت اولاد کے مرنے پہ صبر کرتی ہے، ایک نہیں دو نہیں تین مر گئے اس کے، تو قیامت کے دن اس کو کیا صلہ ملے گا، کیا اجر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے. وسنتین اور دو، یعنی شاید اس کے دو بچے ہوں جو مر چکے ہوں، تو کہنے لگی اگر دو ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فقال وسنتین، آپ نے فرمایا اور اگر دو بھی ہوں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے اگر ایک بھی بچہ مر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بچہ ضائع ہو جائے، یعنی مکمل پیدا ہونے سے پہلے ہی مس کیریج ہو جائے، تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے ناف یا نال کہتے ہیں جس کو، کہ اس کے ذریعے اپنے ماں کو کھینچے گا، یعنی جس کی ماں کے پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی مثلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث، تین ایسے بچے جو نہ پہنچے ہوں حنث گناہ کی عمر کو، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں. حنث گناہ کو کہتے ہیں، یعنی جو بچے ابھی نافرمانی کی عمر کو نہ پہنچے وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ مر جائیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگرچہ جوان کا بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کا ذکر ہے خاص طور پر اس میں.